ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ انبیاء چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کے نام ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں 17 پیغمبروں کے نام ہیں، ایک کم ہے۔ جی پہلی چیز تو اس سورہ کریمہ کے بارے میں یہ ذہن نشین کریں۔ کہا جا رہا ہے اقترب للناس حسابهم، تمام لوگوں کے لیے ان کے حساب لیے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے قربا، نزدیک ہونا، اور ایک ہوتا ہے اقترب، بہت نزدیک ہونا۔ اس لیے کہ عربی میں جب حروف بڑھ جاتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے۔ تو قربا، قاف ریبے، نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ اب دو حروف بڑھ گئے، الف اور تے، اقترب، تو معنی بھی بڑھ گیا۔ تو قربا مانے قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور اقتربا مانے بہت قریب ہونا۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی ہے۔ اب بتائیے حساب کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے؟ 1400 سال ویسے ہی مائنس ہو چکے ہیں، یعنی حساب لیے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اپنی زندگی کے تمام عملوں کا اور حرکتوں کا حساب دینا ہے تو اسے الرٹ ہونا چاہیے نا۔ یہاں عالم یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، الرٹ نہیں، یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ۔ اور وہ بھی غفلت کیسی ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے ان کو غفلت کی نیند سے جگایا نہ جائے تو یہ تو غفلت میں ہے، یہ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر قرآن کے ذریعے انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے تو پھر اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی ایک ہے سونا اور ایک ہے سوتا بن جانا۔ تو یہ لوگ سو نہیں رہے ہیں، یہ سوتے بن گئے ہیں۔ یہ سو نہیں رہے ہیں، یہ سوتے بن گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں غفلت میں ہیں یہ جی۔ اور اس کے بعد کہا رہا تھا مورزون، غفلت کی نیند سے اگر قرآن کے ذریعے جگایا جاتا ہے تو یہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے، اعراض کرتے ہیں، گویا کہ یہ سو نہیں رہے بلکہ سوتے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سوتوں کو جگایا جاتا ہے۔ جو لوگ جاگے ہوئے ہوں، سوتے بنے ہوئے ہوں، ان کو جگانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حال ہے ان کا۔ ایک تو یہ غفلت میں ہے، انہیں حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دوسرے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی حساب تمہارا لیا جانا ہے، تو یہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے۔ یہ مصیبت در مصیبت ہے۔ اچھا، ان کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی نئی چیز، کوئی نیا حکم آتا ہے تو اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ،
سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. دیکھیے ایک بچے کو ماں آواز دے رہی ہے, بچہ کھیل رہا ہے, ارے بیٹے ذرا کام ہے ادھر آ جا, بچہ سن رہا ہے مگر شوق چشمی سے وہ کھیل میں مشغول ہے. دیکھیے ماں کی آواز سن رہا ہے مگر شوق چشمی سے وہ ماں کی بات پر دھیان نہیں دے رہا ہے. آواز اس کے کان میں آ رہی ہے مگر کھیلتا جا رہا ہے. تو یہاں قرآن ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے مگر سننے کے باوجود بھی کھیل رہے ہیں. اس کا منظر دیکھنا ہو تو حیدرآباد یا دیگر جگہوں میں گھوم گھام کر کے دیکھ لو, قرآن پڑھا جا رہا ہے, اتنا مبارک مہینہ ہے مگر سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے. اس بچے کی طرح جسے آواز دی جا رہی ہے, اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے مگر وہ کھیل رہا ہے. خطرناک بات ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. سنتے تو ہیں, اس حال میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا لاہیۃ قلوبہم. یہ سننے کے بعد کھیل کیوں رہے ہیں؟ کانوں میں آواز جا رہی ہے مگر ان کے اعضاء کھیل میں حرکت کر رہے ہیں. ایک مفسر نے بہت خوبصورت تفسیرہ کیا ہے, بولتا ہے اذا فسد القلب تبعته الجوارح. جب دل خراب ہو جائے تو اعضاء اسی کو فالو کرتے ہیں. اس لیے کہ تمام اعضاء جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سب دل کے تابع ہیں. اگر دل خراب ہو جائے تو پھر تمام کے تمام اعضاء پورے کے پورے خراب ہو جاتے ہیں. تو کانوں میں آواز جا رہی ہے مگر دل غافل ہے, لہذا سنی انسنی کر دے رہے ہیں. جب آدمی کا دل خراب ہو جائے تو اس کے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل خراب ہیں, ان کے دل لہو میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو ظالمین ہوتے ہیں, جو منکرین ہوتے ہیں, جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں, وہ دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. نجوہ مینز وسپرنگ, وسپر, کان میں پھسپھسانا. دیٹ از کالڈ نجوہ. وسپر, وسپرنگ کرنا, کانوں میں بولنا, دوسرا نہ سننے پائے, اسی کو نجوہ بولتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. ایک تو نجوہ کہتے ہیں وسپرنگ کو, اس کو بھی یہ لوگ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں, یعنی وسپر کو بھی وسپر کر رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. نجوہ مینس وسپرنگ, دھیرے بولنا کہ دوسرا سن نہ لے. اور اب اس وسپرنگ کو بھی وسپر کر رہے ہیں, یہ اس کو بھی اور دھیرے بول رہے ہیں. کون لوگ؟ الذین ظلموا. کیا بولتے ہیں یہ؟ ارے یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری طرح ایک انسان ہے, تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو یہ جہاں تک یہ کلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اثر تو ہے, مگر یہ اثر, یہ سب سحر اور ساحری ہے, یہ جادو ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون. یہ دھیرے دھیرے باتیں کر کے لوگوں کا ذہن بھٹکاتے ہیں کہ ہماری طرح وہ انسان ہے, اور جہاں تک کلام جو پیش کرتے ہیں اس کا جو ایک خاص اثر ہے, یہ اس کلام کا اثر نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی جادو بیانی ہے, یہ سحر اور ساحری ہے, یہ جادو ہے. یہ اس وجہ سے اس کلام کے اندر ایک اثر ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں دنیا کے تمام مقالات, دنیا کے تمام فنون, سائنس ہو, آرٹ ہو, بایولوجی ہو, زوالوجی ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, ادب ہو, جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سب سے
ایک چیز کو نکال دیا گیا ہے، کیا؟ آخرت کو، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ ہمارے بچے سب کچھ پڑھتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مگر کسی بھی کتاب میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور یہاں کی زندگی عارضی ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے لوگوں کی۔ ہمارا ہر سبجیکٹ اس ٹاپک سے خالی ہے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ ماجد الغامدی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ماجد الغامدی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک جادوگر کو دیکھا کہ اس نے ایک آدمی کی گردن مار دی، ایک آدمی کے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر اس کو جوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا، افلا وانتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یحیی الموتى، ارے یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ قتلہ، اس جادوگر کو قتل کر دیا اور کہا فلیحیی نفسہ، اب یہ اپنے آپ کو زندہ کر لے، اپنے آپ کو زندہ کر لے۔ یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے نا، اب میں نے اس کی گردن مار دی ہے، اب اپنے آپ کو زندہ کر لے، فلیحیی نفسہ، اپنے آپ کو زندہ کر لیا۔ یہ معبود ہے، یہ جادو ہے، یہ مسمرزم ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ایک تو وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا، اور دوسرے سب کے سب بشر تھے، مرد تھے، مذکر تھے، دوسرے سب کے سب بشر تھے۔ اور کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یہاں آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے علماء ہیں اور نصارہ کے علماء ہیں۔ اگر قرآن کی بات تم نہیں مانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، نصارہ کے علماء سے پوچھ لو، یہودیوں کے علماء سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی نبی سے پہلے آئے سب کے سب بشر تھے، ہیومن تھے، سپر ہیومن کوئی نہیں تھا، سب کے سب ہیومن تھے۔ اور اگر اس کو سیاق سے کاٹ کر کے دیکھا جائے تو اس میں ایک نکتہ یہ ہے، بہت غور سے سنیں۔ سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ کوئی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ بتایا گیا اہل ذکر سے۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ بتایا گیا کہ ذکر کے اہل، اور اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو بولتے ہیں، گھر والوں کہتے ہیں یہ میرے اہل ہیں، یعنی یہ میرے گھر والے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ آدمی علم میں اتنا رسوخ رکھتا ہو، اتنا گہرا علم رکھتا ہو کہ آپ کے مسئلے کا جب جواب دے تو آپ کا دل ویسے ہی مطمئن ہو جائے جیسے آپ کہیں باہر سے گھر والوں کے درمیان آ جائیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیل ایٹ ہوم۔ فیل ایٹ ہوم، گھر میں محسوس کرنا۔ کوئی آدمی باہر رہے تو اس کا دل پریشان رہتا ہے، لیکن جب گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو مسئلے کا اتنا تسلی بخش جواب دیں کہ دل اس طرح مطمئن ہو جائے جیسے آدمی گھر میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے۔ یہ یعنی علم میں رسوخ ہو اور موہل ہو، اہلیت ہو اس کے اندر، اور متخصص ہو، اسپیشلائزیشن رکھتا ہو اس کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے گہرا علم حاصل نہیں کیا ہے
سطحی علم رکھتے ہیں ان سے مسائل دریافت نہ کیے جائیں. اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام بشر تھے، بشریت کی دلیل دی جا رہی ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. جتنے بھی رسول گزرے سب کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی، اور کھانا کون کھاتا ہے؟ بشر کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے. وما کانوا خالدین، اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں آیا، مر گیا. اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کی علامت ہیں. ایک تو کھانا کھانا، یہ بشریت کی علامت، اور مر جانا یہ بھی بشریت کی علامت ہے. لہذا جتنے بھی لوگ آئے سب کھانا کھاتے تھے اور سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے. خلود کسی کو حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن اور سستی نہیں کرتے. ایک مفسر لکھتا ہے اکثر ذکر الملائکۃ التسبیح، ملائکہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے. لہذا اگر ملائکہ کی صف میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے تو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھتے رہیے، اور برابر یہ تسبیح پڑھتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور حدیث بھی ہے جو آدمی 24 گھنٹے میں ایک یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. تو گویا فرشتوں کا ذکر تسبیح ہے، یہ ان کی نمایاں تسبیح ہے اور ان کا نمایاں ذکر ہے کہ تسبیح، اور اس میں وہ سستی نہیں کرتے. وہ تو زیادہ سے زیادہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے اللہ کے موجود ہونے پر اور اللہ کے وحدانیت پر. ایک ہے وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات عالم فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا. یہ تو ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. تو اس طرح دونوں آپس میں جھگڑتے رہتے، اور کبھی سورج نکلتا کبھی نہیں نکلتا، کبھی بارش ہوتی کبھی نہیں ہوتی. پورا نظام عالم مختل ہو جاتا. گویا نظام عالم کا ایک ہی رفتار سے ایک ہی انداز سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا متصرف اور مدبر اور الہ صرف ایک ہے. زمینوں میں بھی وہی معبود ہے اور آسمانوں میں وہی معبود ہے. ایک اسکول میں اگر 2 پرنسپل ایک ہی عہدے کے اور ایک ہی پاور کے رکھ دیا جائیں اسکول تباہ ہو جائے گا. دونوں کو ایک پاور دے دیا جائے، وہ اپنی منوائے گا وہ اپنی منوائے گا، اس لیے کہ پاور ایک ہے دونوں کا. اور یہ دونوں کا ایک اسکول کا صدر بنا دینا یا پرنسپل بنا دینا ایک ہی پاور دے کر کے یہ اسکول کی تباہی پر منتج ہوگا، اسکول تباہ ہو جائے گا. تو جب ایک اسکول 2 پرنسپل جو ایک ہی پاور رکھنے والے ہوں ان کی وجہ سے اسکول تباہ ہو جاتا ہے، تو اس پوری کائنات کے اگر 2 الہ مان لیے جائیں، 2 معبود مان لیے جائیں تو نظام کائنات مختل ہو جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا لفسدتا اے لخرجتا عن النظام المشاہد. یہ جو کائنات کا نظام نظر آ رہا ہے نا یہ مختل ہو جاتا. گیہوں ہم لوگ بوتے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہاں پر بیگن اگا ہوا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ ایک خدا نے گیہوں اگا دیا اور دوسرا آیا گیہوں کو ختم کر کے وہاں بیگن اگا دیا. مخلوق حیران یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو نظام عالم مختل ہو رہا ہے. ہم نے لگایا ہے انگور کا باغ، لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ناریل لٹکا ہوا، یعنی انگور کی بیل سے انگور ہی حاصل کرنا
اور ناریل کے درخت سے ناریل ہی حاصل کرنا، یہ کائنات کی یکسانیت بتا رہی ہے، وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے واحد ہستی ہے. نہیں تو کائنات میں یہ یکسانیت نہ ہوتی، یہ مونوٹونی نہ ہوتی ہے، یکسانیت ہے اس کے اندر. ابن قیم نے ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کیا ہے اس آیت کریمہ پر. ابن قیم نے کیا نکتہ بیان کیا ہے کہ اگر اس دنیا میں دو معبود اگر ہو جائیں، کئی معبود ہو جائیں، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. اور اگر دل کی دنیا میں ایک معبود کے علاوہ کئی معبود آ جائیں تو دل کی دنیا تباہ ہو جائے گی. دل کی دنیا کیسے درست رہ سکتی ہے؟ آج ہم لوگوں نے اپنے دل میں اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کن کن کو بسا رکھا ہے. یہ بابا، وہ بابا، یہ درگاہ اور وہ درگاہ، سب کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے. ظاہر ہے کہ دل کا جو پورا نظام ہے یہ پورا تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے. جب دنیا دو معبود کی وجہ سے تباہ ہو سکتی ہے تو اگر دل کی دنیا میں ایک سے زیادہ معبود آ جائے تو دل کی دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ بہت پیارا نکتہ ہے جو ابن قیم نے بیان کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ کریمہ میں 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے، آگے انہیں کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے جہنم کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے. آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں آیت کریمہ. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. پولیس جب پکڑتی ہے اور اسے مجرم سے کچھ اگلوانا ہوتا ہے تو 3rd ڈگری استعمال کرتی ہے اور وہ بول پڑتا ہے. پہلے نہیں بولتا، ارے میں نے نہیں کیا ہے، میں نے نہیں کیا. اچھا نہیں کیا ہے تو اب بتاتے ہیں تو نے کیا کہ نہیں کیا ہے. تو 3rd ڈگری استعمال کی جاتی ہے. یہاں عالم دیکھیے، اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھونکا لگ جائے یا جہنم کی ایک لپٹ لگ جائے تو کہیں گے ہم ظالم تھے. فوراً وہ اقرار کر لیں گے. 3rd ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھیے، جہنم کی ایک ہوا، جہنم کا ایک جھونکا لگ گیا تو سب اگل دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ظالم تھے. کسی نے کہا ہے کہ ہذا علم النفحتی، یہ تو جہنم کی آگ کا ایک جھونکا تھا کہ سب کچھ اگل دیا تم نے. فما حال من غمس فی النار غمسۃ، کسی کو اگر جہنم میں غوطہ دے دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر جہنم کے ایک جھونکے کا یہ حال ہے کہ آدمی اپنے تمام کرتوت کا اقرار کر لیتا ہے، تو اگر اسے جہنم میں غوطہ دے دیا جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ ذرا اندازہ لگاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہولناکی اور جہنم کے عذاب کی شدت ہے، اس کے آگ کی شدت ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے. انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. لوگوں نے کہا کس نے توڑا ہے؟ یہ تو بیمار بن کر کے بیٹھے رہے. اور جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، پکڑ کر کے لائے گئے. لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم، اس کو پکڑ کر کے لاؤ. وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا. لائے گا، کہا تم نے توڑا ہے، یہ تم نے کیا ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے. اب دیکھو زو مانین ہے، دو مطلب ہے اس کے. بہرحال انسان بت سے بڑا ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ میں نے توڑا ہے اس کو. اور دوسرے وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا تھا انہوں نے. لوگوں کی نگاہ اس طرف گئی، اچھا بڑے نے توڑا ہے. اور کہہ بھی رہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ،
یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھو یا اس بڑے بت سے پوچھو، کہہ رہے ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو کہ کس نے توڑا ہے. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو. بڑے نے توڑا ہے. اب بڑا کون؟ میں بڑا نا، بت سے بڑا انسان ہوتا ہے تو میں بڑا. اور وہ بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیے تھے، وہ بھی تو بڑا ہی ہے نا بتوں کا. تو کہا کہ پوچھ لو، مجھ سے نہیں. یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو، یا یہ نہیں کہا کہ بڑا وہ ہے اس سے پوچھو، بلکہ یہ کہا ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے، ان کے ساتھ پوچھو. کہتے ہیں ان کے سر جھک گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، تمہیں تو اے ابراہیم معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اقرار کر رہے کہ ہمارے معبود کمزور ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، کہا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے. تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون. دلیل دے دی گئی. دلیل کتنی مضبوط ہے. ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے انہی سے پوچھو نا. دلیل دے دی گئی، اب دلیل کا جواب نہیں ہے. اور جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. کہا قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے معبود ایسے ہیں جو مدد نہیں کرتے بلکہ یہ خود مدد کے لائق ہے بیچارے. بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا. کہتے ہیں کہ آگ میں جانے سے پہلے انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ سے کہا، اللہ نے فرمایا ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس میں بڑے اچھے نکات ہیں، وہ دیکھنے جیسے ہیں. ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اگر یہ کہتا اللہ ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک آگ احراق کی، جلانے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے. آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی. یہاں کہا گیا کہ یہ ٹھنڈی ہونے کی بات ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ورنہ قیامت تک کے لیے آگ جلانے